آپ کو غالباً یہ پتا ہوگا کہ پورے عالم اسلام میں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا اور اسی پر ان کی موت ہوئی ہے وہ 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں. سبحان اللہ. سوالات کے ہیر پھیر میں ان میں سرکار نے خلافت کس کس کو عطا فرمائی. آج یہ خلافت کی برمار چل رہی ہے نا، مرید 2.5 ہیں، خلیفے 3.5. ایسے رشوت کے طور پر تم 10 مرید کراؤ نا تمہیں خلافت دے دیں گے. جن 2 کو خلیفہ بنایا دیکھیں وہ کون ہے. 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں اور کئی کروڑ ولی ملاؤ تو ایک صحابی نہیں بنتا. کتنا فرق ہے. سرکار کی صحبت اس کے لیے نماز شرط ہے، ہرگز شرط نہیں. اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ رکھا ہرگز شرط نہیں. صرف سرکار کو دیکھا ہے، دیکھ کے ہی مان لایا ہے. وہ صرف دیکھنے سے یہ عزت حاصل ہو سکتی ہے جو ان کی پشت سے پیدا ہوا اس کی عزت کا کیا حال ہے. یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. سرکار کا فرمان ہے الصالحون للہ والطالقون فی، میری اولاد کے جو لوگ نیک ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کے ان کی عزت کرو. جو میں کو خراب آدمی ہے میری اولاد سمجھ کے یاد ان کی تعظیم کرو. ایک نگاہ سے دیکھنا، اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہے کئی کروڑ ولی ملاؤ تو ایک صحابی نہیں بنتا. تو جو سرکار کے خون سے پیدا ہوئے ہیں جزو رسول ہیں ان کی کیا چیز ہے. اب دیکھیں اتنے صحابہ میں جن کو 2 کو خلافت ملی ہے وہ کون ہیں. ایک صدیق اکبر ہیں، ایک فاروق اعظم، 2 خلیفہ ہیں. تو جو ایک صحابی کئی کروڑ ولیوں سے افضل ہے ان سب کو سرکار نے خلافت کیوں نہیں دی. اس کا مطلب خلافت کوئی منڈی کی سبزی نہیں ہے کہ جتنے آئے گا سب کو دے دی. اس میں صلاحیت چاہیے. ان میں کیا صلاحیت تھی. فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر بچپنے کا ساتھی، اٹھتی جوانی کا ساتھی، شباب عمر کا ساتھی، کہولت کا ساتھی، عالم پیری کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی. لیکن حد ادب اس قدر محفوظ رکھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کبھی اپنی رائے نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میری یہ رائے. سرکار نے جب مجبور کیا بتانا پڑے گا تمہیں اس وقت کوئی بات بتائی. یہ تو کبھی آگے بڑھ کر کے بات نہیں، یا رسول اللہ جو آپ کی رائے وہ میری رائے. جب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کو تہمت لگائی گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے استصواب کیا، اے عمر تیری کیا رائے ہے. ان کا یا رسول اللہ آپ کے بدر پر رب نے مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کہ گندگی پر بھی بیٹھے، پھر آپ کے ساتھ بھی لگے نہیں، مکھی کو بیٹھنا منع کر دیا. سرکار کے بدن پر پوری زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بدن پر رب نے مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ کے ساتھ بھی لگے، دوبارہ گندگی کے ساتھ بھی لگے. تو جو آپ کی بیوی ہے آپ کے بدن کے ساتھ بھی لگے بعد میں وہ برائی بھی کرے، اس کو میں کبھی نہیں مانتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا تو آپ کا سایہ پروردگار عالم نہیں بنایا کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. آپ کے سائے کی حد کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، آپ کی بیوی کی حد کو کس نے قبول کیا. جناب حیدر کرار سے پوچھا اے حیدر کرار تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نالین مبارک کے نیچے کوئی نجاست تھی تو جبریل امین کی ڈیوٹی لگی جا کر کے پاؤں کے تلوے کے جو سول ہے جوتے کا اس کے نیچے ناپاکیزگی دور کرو. جب آپ کے نالین پاک کے نیچے لگی ہوئی نجاست کے لیے کو دور کرنے کے لیے جبریل کی ڈیوٹی لگی، وہ خدا اس کو کس طرح قبول کرے کہ آپ کی بیوی جو ہے اس طرح نجاست آلودہ ہو. صدیق اکبر سے پوچھا بتاتے نہیں کیا رائے. کہا یا رسول اللہ اپنی زندگی کا ہر شعبہ مجھے یاد ہے، میں نے کبھی آپ کی موجودگی اپنی کوئی رائے نہیں دی. اگر آپ کی نگاہوں میں میری بیٹی مجرم ہے تو مجرم ہے، اگر آپ کی نگاہوں میں پاک ہے تو پاک ہے. میری کوئی اپنی رائے نہیں، جو آپ کی رائے ہے. جو اتنا قریب رہے وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بھی یہ نہ کہے میری یہ رائے ہے. یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے. حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار کے اتنے قریب ہوئے کہ خدا کی کائنات میں اکیلا ہی بندہ ہے جس کو حضور نے فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ آپ دنیا میں بھی اور قیامت میں آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی بھائی نہیں، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ صرف یوم بنو ہاشم کو جب سرکار نے فرمایا کون مجھے اپنا بھائی بنائے گا، ایک اس دن جناب حیدر کرار نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں، نہیں تو پوری زندگی میں سرکار نے تو فرمایا تو میرا بھائی ہے، لیکن علی پوری زندگی میں آپ نے بھی کبھی فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں؟ جس کو بھائی کہا تھا وہ بھائی نہ کہے، آج کا مولانا کہے میں سرکار کا بھائی ہوں، افسوس کی قابل باتیں کی نہیں، یہ بے ادبی کی باتیں۔ خلافتیں کن کو ملی؟ جو اتنے قریب ہو کے حضرت حیدر کرار سرکار کے ساتھ ایک بستر پہ سوتے رہے، لیکن حد ادب کو ملحوظ رکھا۔ صدیق اکبر نے ساری زندگی ساتھ گزاری، صرف ایک جب امیر حج بنا کر کے بھیجا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جدائی قبول کی، اور ایک آدھ مرتبہ کسی اور کام کے لیے بھیجا، نہیں تو پوری زندگی میں سرکار کی جدائی قبول کی۔ اتنا قریب رہ کے غار میں رہ موجود سرکار کا سر اقدس حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر ہے، باہر تلواریں لٹک رہی ہیں، اندر سانپ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، دو موتوں کے درمیان بیٹھ کے سرکار کے دیدار کے مزے لیے جس شخص نے، اس شخص نے یہ نہیں سوچا اگر سرکار میں کوئی پاور ہوتی تو ان سب کافروں کو غرق کروا دیتے، اگر یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے میرا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ بھی صدیق اکبر کے دماغ نے یہ بات نہیں سوچی۔ اتنے قریب رہ کے جنہوں نے پاس ادب کیا ہے ان کو خلافتیں ملی ہیں۔ امت مسلموں میں دو خلیفے ہیں سرکار کے، ایک صدیق اکبر کی ذات پاک اور ایک حضرت حیدر کرار۔ حضرت حیدر کرار کو سرکار نے پگڑی بھی عطا فرمائی تھی اور عبا مبارک بھی عطا فرمائی تھی۔ صاحب روح المعانی نے سید محمود علوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت حیدر کرار خلیفہ بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، اس لیے آپ نے پگڑی بھی عنایت فرمائی اور آپ نے عبا مبارک بھی عطا فرمائی۔